آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے موضوع پر جس کے بارے میں بزنس مین بات ہی نہیں کرنا چاہتا، مگر خاموش رہنے سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے، اور وہ موضوع ہے بزنس مین کا ڈپریشن۔ جی ہاں، بزنس مین بھی ٹوٹتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، اندر سے بکھر رہے ہوتے ہیں، مگر چہرے پر مسکراہٹ سجائی ہوئی ہوتی ہے۔ آج میں پروفیسر مسرت جبین، حوصلہ اور سکون کی آواز، کچھ ٹپس جو ہے وہ دینا چاہ رہی ہوں جو سچ مچ ان کی زندگی بدل دیں گے۔ ہوتا کیوں ہے ڈپریشن ان کو؟ یہ بار بار کوئی نہ کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے، مارکیٹ کی غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے، کئی دفعہ پارٹنرشپ کے مسائل ہوتے ہیں، قرضوں کا دباؤ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے وہ تنہا ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ کیا حال ہے تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ، اور ان کی نیند جو ہے وہ بھی ڈسٹرب، دوڑ دھوپ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جب ڈپریشن میں آتے ہیں تو عزت نفس تک بھی ان کے ختم ہو جاتے ہیں۔ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ مرد جو ہے وہ روتا نہیں ہے۔ اب جب روتا نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اندر آگ لگی ہوئی اور باہر اسمائل، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جن کا دماغ جو ہے وہ بھی جواب دے دیتا ہے۔ میں سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرانا۔ یہ نہیں کہ یہ میری وجہ سے ایسا ہوا، یہ بزنس میں نقصان میری وجہ سے ہوا، میں نے یہ فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو گلٹ فری کر دینا ہے۔ حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے، مشکل وقت جو ہوتے ہیں وہ اکثر بزنس مینوں کی اس میں آتے ہیں، لائف میں آ جاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے بزنس مین جو ہے وہ جب آتا ہے ڈپریشن میں تو اپنے آپ کو سب سے الگ کر دیتا ہے، اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے کہ ڈپریشن جو ہے وہ اس سے کیا ہوتی ہے دوگنی ہو جاتی ہے۔ کسی سے بات کیا کرے، کسی سمجھدار سے جو آپ کو جج نہ کرے، کسی ماہر نفسیات سے۔ میں ہوں نا، کوئی پرابلم ہے میرے ساتھ شیئر جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اور بات کرنے سے کیا ہوتا ہے مسئلہ جو ہے وہ آدھا رہ جاتا ہے، اور چپ رہنے سے کیا ہوتا ہے مسئلہ دو گنا ہو جاتا ہے۔ آپ نے جب بھی ڈپریشن میں آئے تو بڑے بڑے فیصلے نہیں کرنے۔ یہ نہیں کہ پارٹنرشپ میں پرابلم ہے پارٹنرشپ توڑ دیں، اب اس میں پیسوں میں پرابلم ہے تو قرض جو ہے وہ لینا شروع کر دیں کہ شاید مسئلہ حل ہو جائے، یا یہ کریں کہ بزنس کو بیچ دیں۔ جب آپ اپنے دماغ کو سٹیبلائز کر لیں گے تو پھر یہ بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ڈپریشن ہے، آپ نے اپنی نیند پوری لینی ہے، کم از کم 8 گھنٹے، 30 منٹ ورزش کرنی ہے، 30 منٹ جو ہے وہ واک کرنی ہے۔ اگر آپ چائے زیادہ پیتے ہیں، کافی زیادہ پیتے ہیں تو اس کو کم کر دینا ہے۔ میں کہا کرتی ہوں کافی پیئے، چائے پیئے، اس سے پہلے 1 گلاس پانی ضرور پی لیا کریں، اس سے جو اس کے بیڈ اثرات ہوتے ہیں وہ بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ اور آپ سمجھ لیں کہ جب یہ کریں گے نا، واک کریں گے، نیند لیں گے، ورزش کریں گے، آپ سمجھے 40% مسئلہ تو ہے جو وہ یہاں حل ہو گیا۔ پھر نیکسٹ جو ہے آپ نے گھر والوں کو ٹائم ضرور دینا ہے، کم از کم 1 گھنٹہ ان کے ساتھ ضرور بیٹھیں، اور موبائل کو ایک طرف رکھ لیں، نہ موبائل اٹینڈ کرنا ہے، نہ کسی سے موبائل پہ بات کرنی ہے۔ اپنے جو آفس کا کام ہے وہ وہیں پہ چھوڑ کے آیا کریں، اور ذہن کو مفلوج جو ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے ان کاموں کی لسٹ بنا لینی ہے۔ کام ڈسٹرب کر رہے ہیں نا تو لسٹ بنائیے، جو آپ نے 3 طرح کی لسٹ بنانی ہے۔ ایک لسٹ بنانی ہے جو کام جو ہے سامنے ہے بہت ضروری ہے، ان کی الگ لسٹ بنائے۔ کچھ کام جو ہے وہ اتنے ضروری نہیں ہے، کام ضروری ہے، ان کی لسٹ الگ بنائے۔ اور پھر تیسری قسم کے کام جو آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں وہ تو امپورٹنٹ بھی نہیں ہے، ان کو آپ نے لکھ ضرور لینا ہے لیکن اس کی طرف توجہ جو ہے وہ نہیں دینی۔ جب اس کو 3 کیٹیگرائز میں کریں گے تو آپ کا ذہنی جو دباؤ ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ آپ شکر گزاری کیا کریں، آپ کو نقصان ہوا اس کے باوجود بھی آپ کے پاس بہت کچھ ہے۔ ایک ڈائری بنائیے، اس میں آپ لکھیں
کہ آپ کو کیا کیا کچھ ملا ہوا ہے جو لوگوں کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے. مراقبہ کیا کرے. مراقبہ کیسے کرنے؟ میری ویڈیوز دیکھیے، اس میں آپ کو مراقبہ کرنے کے طریقے جو ہیں وہ پتہ چل جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ مینیجر بھی رکھتے ہیں، آپ مختلف مشیر بھی رکھتے ہیں. ایک تھوڑا سا آپ کام مزید بھی کریں کہ آپ اپنے ساتھ کسی سائیکولوجسٹ کو ضرور اٹیچ کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ذہنی صحت بھی ٹھیک ہوگی اور آپ کا کام جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا، منافع بھی ڈبل جو ہے وہ ہو جائے گا. اور آپ اپنے آپ کو سمجھاتے رہا کریں کہ یہ نقصان جو ہے یہ فار ایور نہیں ہے. انشاءاللہ میں اس میں سے دوبارہ کھڑا ہو جاؤں گا. انسان جو ہے وہ دوبارہ اگر اس کو ذہنی صحت کو اگنور کر دینا تو وہ کبھی واپس پھر نہیں آئے گی. یہ سوچ لیں، انسان جو ہے وہ اس وقت کھڑا ہو جائے گا جب اپنی ذہنی صحت کا جو ہے وہ خیال کرے گا. اور جب بھی پرابلم ہو آپ کو میں بتاتی چلوں کہ میں ہوں نا آپ کے ساتھ، ہمیشہ آپ کے ساتھ، آپ اکیلے نہیں ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو آپ اس کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے. اور اگر آپ پہلی دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس چینل کو، تو آپ سبسکرائب بھی کیجئے. اور اگر کسی قسم کا پرابلم ہے تو آپ سکرین پہ دیکھیں گے، میرا نمبر آپ کو نظر آئے گا. اس میں آپ نے اپنا میسج بھیج دینا ہے تاکہ میری کاؤنسلنگ ٹیم میں آپ شامل ہو سکیں.